عافیہ صدیقی کی رہائی کا تاج عمران خان کا منتظر۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 20 فروری 2019۔ جب سے انسانی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اس وقت سے ایک ملک کے باشندوں کا دوسرے ملکوں میں جا کر مقدمات میں پھنس جانے کا ذکر ملتا ہے۔ بعض اوقات ایسے کچھ افراد کے سر قلم ہو جاتے ہیں، کچھ جیلوں میں گل سڑ جاتے ہیں، کچھ جیل توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ خوش قسمت مقدر کے سکندر کہلاتے ہیں جنہیں باقاعدہ رہائی مل جاتی ہے۔ اپنی نوعیت کے اس انسانی المیہ کے حوالے سے ان قیدیوں کی سزا اور جزا کا معاملہ عموماً 3 باتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ پہلی یہ کہ قیدی کا تعلق جس ملک سے ہے وہ دنیا بھر میں کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے یا کتنا طاقتور ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوسرے ملک میں قید ہو جانے والے قیدی کے اپنے ملک کی حکومت اور دفتر خارجہ اپنے شہری کی رہائی کے لیے کس حد تک دلچسپی لیتے ہیں اور عملی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ قیدی سے تعلق رکھنے والے ملک اور قیدی کو قید کیے جانے والے ملک دونوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں۔ ایسے قیدیوں کے حوالے سے پاکستان کے لیے بڑی مثالوں میں سے ایک عافیہ صدیقی کی ہے۔ مندرجہ بالا تینوں نکات کے تحت پہلا یہ کہ پاکستان امریکہ کے مقابلے میں ایک کم مؤثر اور کم طاقتور ملک ہے۔ دوسرا یہ کہ اب تک کسی پاکستانی حکمران کی طرف سے عافیہ صدیقی کی واپسی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی ظاہر نہیں ہوئی۔ اور تیسرا یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ابھی عافیہ صدیقی کو اہمیت نہیں دی گئی۔ دوسری بڑی دردناک مثال لاہور کے شہری ذوالفقار علی کی ہے۔ وہ اپنی جوانی میں بہتر روزگار کے لیے انڈونیشیا گئے۔ کچھ عرصے بعد 2004 میں انہیں انڈونیشیا میں اس الزام کے تحت گرفتار کیا گیا کہ ان کے روم میٹ جس کا کوئی واسطہ بھارت سے بھی تھا کے پاس سے 300 گرام ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ ذوالفقار علی کو اس کیس میں مجرم قرار دے کر سزائے موت سنائی گئی، مگر 2010 میں انڈونیشیا کے صدر نے اس پر ایک خصوصی کمیشن بنایا جس کے مطابق ذوالفقار علی کو مکمل بے گناہ قرار دیا گیا، لیکن 8 برس تک اس کی رہائی نہ ہوئی۔ یہ جولائی 2016 کا مہینہ تھا جب انڈونیشیا کے جیل حکام نے ذوالفقار علی کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے لانے کا حکم دے دیا۔ تبھی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ہاٹ لائن پر انڈونیشیا کے صدر سے ذوالفقار علی کے لیے بات کی اور انہیں انڈونیشیا کے کمیشن کا حوالہ دیا۔ پاکستانی وزیر اعظم کے فون نے ذوالفقار علی کو فائرنگ اسکواڈ سے عین موقع پر بچا لیا، مگر اسے نجات پھر بھی نہ ملی، کیونکہ بے گناہ ہونے کے باوجود ذوالفقار علی کی رہائی ایک قانونی معاملہ تھا۔ انڈونیشیا کے صدر جنوری 2018 میں جب پاکستان آئے تو انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا نے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو مہمان صدر کے ساتھ بے گناہ ذوالفقار علی کی رہائی کی بات کرنے کو کہا، لیکن یہ بات ہی رہی اور وعدہ ہی رہا، کیونکہ شدید کینسر میں مبتلا انڈونیشیا کی جیل میں گلنے سڑنے والا بے گناہ ذوالفقار علی رہا ہو کر پاکستان آنے کی بجائے مئی 2018 میں جیل کی بند سلاخوں کے اندر سے ہی گزر کر اللہ کے پاس چلا گیا۔ اس کی اس رہائی کے لیے نہ تو جیلر کو دروازہ کھولنا پڑا، نہ انڈونیشین قانون کو ایک بے گناہ کے لیے راستہ بنانا پڑا، اور نہ ہی پاکستانی حکمرانوں کو اپنے بے گناہ شہری کو واپس لانے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑی۔ ذوالفقار علی کیس کے حوالے سے دوسرے ملکوں میں قید اپنے شہریوں کی رہائی کے اوپر بتائے گئے 3 اہم نکات کا جائزہ لیں تو پہلے نکتے کے تحت پاکستان انڈونیشیا سے کم مؤثر یا کم طاقتور نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات خراب بھی نہیں ہیں، بس ایک نکتہ ایسا تھا جو ذوالفقار علی کو رہا نہ کروا سکا، وہ پاکستانی حکمرانوں کی دلچسپی، مؤثر اور بھرپور عملی منصوبہ بندی کا نہ ہونا تھا۔ اگر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف ذوالفقار علی کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے لے جانے سے رکوا سکتے تھے تو وہ پاکستانی ایمبیسی کے ذریعے بھرپور قانونی چارہ جوئی کر کے اسے زندہ واپس لانے کا اہتمام بھی کر سکتے تھے۔ اگر اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی دورے پر آئے انڈونیشیا کے صدر سے مؤثر درخواست کرتے تو ذوالفقار علی اپنی زندگی میں اپنے معصوم بچوں، بیوی اور ماں کو دیکھ لیتا۔ گویا پاکستانی حکمرانوں اور دفتر خارجہ کی یہ لپ سروس ذوالفقار علی کی انڈونیشیا کی جیل میں موت کا باعث بنی۔ ذوالفقار علی کے خون کا داغ جہاں انڈونیشیا کے ناقص تفتیشی عمل پر ہے، وہیں اس کی گرفتاری سے موت تک کے 14 برس کے عرصے کے 3 پاکستانی صدور اور 7 وزرائے اعظم کے دامن پر بھی ہے۔ ایسے بے بس قیدیوں کی تیسری اہم مثال سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے حالیہ دورے کے موقع پر جب اہم ترین معاشی معاملات طے پا رہے تھے
تبھی پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کی جیلوں میں قید غریب پاکستانیوں کی رہائی کی درخواست کی۔ عموماً ایسی اہم ترین ملاقاتوں میں وزرائے اعظم اتنی معمولی باتوں کو درمیان میں نہیں لاتے۔ معمولی باتیں اس لیے لکھا کہ حکمرانوں کے نزدیک غریب مزدوروں کی خاص اہمیت نہیں ہوتی، حالانکہ ایک غریب مزدور بھی اپنے گھر میں سب سے اہم ہوتا ہے۔ عمران خان کا اس خصوصی موقع پر غریب مزدوروں کی بات کرنا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی اس پر خاص توجہ دی اور فوری طور پر 2107 پاکستانیوں کو سعودی جیل خانہ جات سے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ 2107 افراد نہیں بلکہ 2107 خاندان ہیں جو اپنے پیاروں کے ساتھ اس زندگی میں ملاقات کرنے سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس مثال کو لے کر اوپر بتائے گئے تینوں نکات کا تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو نکتہ 2107 پاکستانیوں کی رہائی کا باعث بنا وہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی انسانی ہمدردی اور ذاتی دلچسپی تھا۔ یہاں ایک تجویز لکھنا ضروری ہے کہ اس طرح کے معاملات سے مستقل اور مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر علیحدہ سے ایک خصوصی قانونی کونسل قائم کی جائے جو دنیا بھر کے ملکوں میں قید پاکستانیوں کے لیے قانونی چارہ جوئی کرے اور ان قیدیوں کا معاملہ انفرادی کی بجائے حکومتوں کی سطح پر نمٹایا جائے۔ عمران خان کے ایسے مزاج کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے عافیہ صدیقی کی رہائی کا تاج بھی وزیر اعظم عمران خان کے سر پر ہی سجے۔ شکریہ، دی اینڈ۔